الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی جدید دور کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی عادت اپنانی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عادت بن جائے، ظاہر سی بات ہے ہم انسان یہی چاہتے ہیں کہ اچھی عادت کو اپنائیں اور بری عادت کو چھوڑ دیں۔ تو کوئی بھی عادت ہم اپنانا چاہتے ہیں تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 21 دن اس عادت کو اپنانے کے لیے 21 دن کافی ہیں، 21 ڈیز، 3 ویکس۔ اگر آپ 3 ویکس اس کام کو مسلسل کرتے رہیں تو آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی، پھر وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو 21 دن تک اس کو نہ کریں۔ شروع میں بہت مسئلہ ہوگا لیکن 21 دن کے بعد وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا، یہ آج کی جدید سائنس کہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے، ابھی تو جو روزے ہیں وہ الحمدللہ ذرا موسم معتدل ہے، درمیانہ ہے، تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، روزے بھی جو ہیں وہ بہت لمبے نہیں ہیں۔ یہی کچھ عرصہ پہلے جب روزے جو ہیں وہ مئی میں، اپریل میں ہوتے تھے یا جون میں، تو وہ کافی لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو شروع میں جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کو عادت نہیں ہوتی کھانا پینا چھوڑنے کی نا، تو صبح کے ٹائم پہ وہ ناشتہ کرتا ہے اور دوپہر کے ٹائم پہ کچھ کھاتا ہے، رات میں کچھ لیتا ہے، تو ایک روٹین سب کی یہی چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو شروع میں کھانا پینا، اس سے رکنا یا پیاس کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، انسان کو پیاس لگ جاتی ہے، انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اتنا تھک گیا ہوں، اب مجھے آرام کرنا چاہیے۔ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پہلے عادت نہیں ہوتی نا، رمضان سے پہلے، رمضان جیسے ہی آیا تو اب آپ نے جو ہے وہ سحری کرنا شروع کی، لیکن یہ جو مشقت ہے تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹین بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا سحری میں اٹھنا، پھر روزہ رکھنا، پھر تراویحاں پڑھنا شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے، آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید آتی ہے تو انسان کے سامنے مختلف سویٹ ڈشز آتی ہیں، جی سیویاں ہیں، شیر خورمہ ہے اور یہ ساری چیزیں، تو انسان کہتا ہے یار روزہ ہے میرا، اس کو ایک دم اس کو کھانا ذرا عجیب لگتا ہے، عید کے دن کھانا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، انسان کہتا ہے یار میرا روزہ تو نہیں ہے کہیں، یعنی کہ اس کی طبیعت جو ہے نا اس کی ٹیون ہو چکی ہوتی ہے روزے کے پہلے اس کے لیے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ 21 دن سائنس آج کہتی ہے، تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پریکٹس کرائی آپ کو اس رمضان کے اندر کہ آپ کو حلال چیزوں سے روک دیا گیا، حلال چیزوں سے روک دیا گیا۔ اب دیکھیں جتنا مرضی کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مجھ سے فلاں گناہ سے نہیں رکا جاتا، جی میں یہ کر نہیں سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں روزہ آتا ہے، جتنا مرضی کوئی گناہ گار بندہ ہو، اس نے روزہ رکھ لیا اور وہ گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، پھل بھی پڑے ہوں گے اور چیزیں بھی پڑی ہوں گی، تو وہ کھاتا ہے، حالانکہ وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتا ہے، کیا پانی کو حلق سے نیچے لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا۔ اس سے کہیں بھی تمہیں پیاس لگ رہی لے جاؤ نیچے، کہتا توبہ توبہ کیوں لے کے جاؤں، یہ کیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ احساس ہوتا ہے اس ٹائم پہ، روزے میں احساس ہے۔ تو اس مطلب روزے کے بغیر، مطلب جب رمضان نہ ہو تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مشکل کام نہیں ہے یہ، بس پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹس کروائی کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ لوگ حلال چیزوں سے جو ہے رک جائیں،
اور اپنی زندگی کو ڈسپلن میں ترتیب میں لے آئیں تو پھر رمضان کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. آسان کی پریکٹس ہے نا، 1 مہینے کی پریکٹس ہے. جیسا رمضان گزرتا ہے پھر آگے 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی ویسے ہی گزارتے ہیں. تو اس رمضان مبارک کے اندر ہمارے جو اکابر تھے ان کے معمولات کے بارے میں کچھ آج آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ لوگ کتنا مجاہدہ یا کتنا جو ہے وہ آگے بھاگا کرتے تھے. یہ نیکی کی دوڑ ہے. جیسے بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ جب ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ان کی دوڑ ہوتی ہے میری اس میں پوزیشن پہلے آنی چاہیے. جو کلاس میں کچھ 2-4 بچے 3-4 بچے ٹاپ کے ہوتے ہیں نا، ان میں ہمیشہ یہ ریس لگی ہوتی ہے کہ یار اب اس سبجیکٹ میں میرے نمبر زیادہ آ جائیں، اس سبجیکٹ میں میرے نمبر زیادہ آ جائیں. اچھا اس کا کتنا جی پی اے بنا، اس کا کتنا جی پی اے بنا. وہ ان کو اس بات کا بڑا وہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی مسلمانوں کے اندر یہ دوڑ پسند ہے کہ نیکی میں کون آگے نکلتا ہے، نیکی میں کون آگے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان مبارک میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک جو ہے وہ تراویح کے اندر سنا کرتے تھے. 63 قرآن پاک کا جو ہے ان کا معمول رہا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاملات زندگی میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تو اپنے مریدین کو وہ کہتے جمع کر لیتے تھے اور سب کو مل کر کہتے کہ بھائی اب زندگی رہی تو اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے. اور اپنے خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے. رمضان مبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی. آپ کے ہاں پورا رمضان مبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا، یعنی کہ ان کے ہاں پورا رمضان ہی اعتکاف ہوتا تھا پہلے رمضان سے. اور 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر آتا تو اس کو مسجد میں بستر لانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی 29 شعبان. اللہ اکبر. تو پورا رمضان جو ہے وہ اس طرح گزارا کرتے تھے. امام ربانی حضرت مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان مبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی. اصل میں اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہے وہ سیل لگا دیتے ہیں. بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ہے نا ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ وہ جیسے جنوری ہے نا پہلا مہینہ اور اس کی پہلی ڈیٹ، تو وہ کہتے ہیں جی 1-1 کی سیل ہے، پہلا دن اور پہلے. پھر وہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے اور دوسرا دن تو 2-2 کی سیل ہے. تیسرا مہینہ تیسرا دن 3-3 کی سیل ہے، 10-10 کی سیل، 11-11 کی سیل ہے، 12-12 کی سیل چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویسے. تو سیل میں کیا ہوتا ہے؟ سیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، جس کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ 50% ڈسکاؤنٹ میں 75% ڈسکاؤنٹ میں ملتی ہے. یعنی کہ جو ایک بیش قیمت چیز ہے وہ بہت کم داموں میں ملتی ہے. تو یہ جو رمضان مبارک ہے نا اس میں جنت کی سیل ہے. جنت بہت قیمتی چیز ہے، ہم اپنے اعمال سے اس کو خرید نہیں سکتے. جنت کو اعمال سے نہیں خریدا جا سکتا. جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے، اور یہ مہینہ کس کا ہے؟ رحمت کا مہینہ ہے. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا رو لے، تھوڑی سی محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے ہیں. تو یہ جنت کی سیل کا مہینہ ہے اصل میں. شیخ العزیز حدیث حضرت مولانا زکریا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اکابرین کے نقش قدم پر رمضان کی یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا، کہ میں رمضان کو اپنے اکابر کی نقش قدم کے اوپر گزارا کرتا تھا یکسوئی میں. تو میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا تھا. کچھ شخص نوافل وغیرہ میں
گزارتا تھا. میرا ایک دوست تھا جو اسی محلے میں رہتا تھا، وہ رمضان مبارک میں مجھے ملنے آیا. اسے میرے معاملات کا اندازہ نہیں تھا، تو اس نے مجھ سے سلام کیا اور میں نے اس کو سلام کا جواب دیا. پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں تلاوت شروع کر دی. وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا. وہ انتظار میں بیٹھا رہا کہ میں تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. عصر کی اذان ہوئی تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوا. ہم دونوں نے جا کے مسجد میں نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور آ کے میں نے تلاوت شروع کر دی. وہ پھر کمرے میں آیا، کیونکہ وہ بچپن کا دوست تھا، بے تکلف بھی تھا، تو اس نے کمرے میں آ کر دیکھا کہ میں نے پھر تلاوت شروع کر دی ہے، تو کہنے لگا کہ بھائی رمضان والے کا مہینہ تمہارے پاس بھی آوے ہے، رمضان کا مہینہ تو ہمارے پاس بھی آوے ہے، مگر بخار کی طرح نہ آوے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بخار ہو جاتا ہے، آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ کسی کو ٹائم نہیں دیتے، آپ جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ رمضان کا مہینہ آتا تو جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا تھا، فرماتے ہیں کہ واقعی مجھے پورا مہینہ جو ہے وہ جذبہ رہتا تھا اس بات کا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو صرف رکھوں. اور چلیں یہ باتیں تو پرانی ہے نا، یعنی کہ ذرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو یہ واقعات تو پرانے ہیں. یہ تو خیر قرون کے لوگ ہیں، اچھے لوگ تھے، اچھا زمانہ تھا. آج کل تو بڑا تیز دور ہے، سال جو ہے مہینوں طرح گزرتے ہیں، مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی طرح اور ہفتے منٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا. تو آج کے دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہماری مجلس میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان ابھی آیا نہیں تھا، 29 شعبان تھی، اور اس کے بعد عصر یعنی مغرب کی نماز کے بعد رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو اس سے پہلے 7 قرآن پاک ختم کی. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے 7 قرآن پاک جو ہے وہ ختم کی. اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو بھئی ایسے لوگ بھی آج کے دور میں یہاں موجود ہیں، تو ہم بھی ہمت کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہر ایک بندے کی کیپیسٹی ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جذبے کو دیکھتے ہیں. ہرگز یہ کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے. کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے. کس کیفیت سے جو ہے کام کیا گیا. وہ اللہ کی بندی تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اب کیا جذبہ تھا اس کے اندر. آپ کو بھی سوچیں، ہم جائیں کوئی جانور گرا پڑا ہو، بڑی مشکل سے ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے. اگر بیمار یعنی کہ آپ نے اکثر روڈ پہ دیکھا ہو کہ کوئی کتا زخمی ہے یا کوئی جانور زخمی ہے، کیا ہم کبھی اتر کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ ہاتھ تو نہیں لگاتے، ہم تو یار اسے ڈرتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں. تو اس بندی میں کیا جذبہ تھا اس ٹائم پہ کہ اس نے اپنے موزے کو اتارا اور کنویں کے پانی سے بھرا، اس کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کر دی. یہ جذبہ تھا اس کا، ہمدردی کا جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آیا اس پہ. تو کوانٹٹی مقصود نہیں ہے. یعنی کہ میں نے کہا نا 7 سپارے پڑھے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی 7 سپارے پڑھیں. آپ کی جو ہر ایک بندی کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ جتنا زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا یہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہے، اس کی معمولات کیا ہیں، اس کی کیا سرکل کیا چل رہا ہے، اس سرکل کے اندر وہ کتنا زور لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت لگاتے ہیں. یار اس بندے نے میری کوشش تو کی نا. اب ہر بندہ تو وہ کام نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں نا کہ 63 قرآن پاک پڑھے، سارا سال ہی قرآن پہ لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق پوری کوشش کریں، جان ماریں، سستی اور کاہلی سے بچیں. اصل میں جو برا بندہ ہے نا، برا بندہ وہ یہ بندہ ہوتا ہے جو سست اور کاہل ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. بس ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، موبائل پہ لگے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لوگوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. اب افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے بندے دعا مانگو، دعا کا ٹائم ہے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم ضائع کرنے والے اصل میں برے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو فضول میں ضائع کر دیتے ہیں. اور مومن کی شان ہے وہ لایانی میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. تو جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی ہمت اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے تعالیٰ آسان کر دیں گے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک دم سے نہیں ہوتا انسان کے لیے، ایک دم سے وہ اتنے سارے پڑھ لیں. جس طرح سے گاڑی جو ہے نا، وہ اگر آپ یہاں سے نکالیں تو بھئی یہ روڈ تو بڑی خراب ہے، تو یہاں پہ آپ 20-30 کی اسپیڈ پہ چلائیں گے، روڈ خراب ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، یہی آپ رنگ روڈ پہ چلے جائیں
پھر آپ کی اسپیڈ پکڑیں گے کیونکہ روڈ صاف ہو گئی. تو یہ شروع میں جب انسان دین کی طرف آتا ہے، شروع میں جب ان معاملوں کی طرف آتا ہے تو نفس رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بڑا اس کو جو ہے نا وہ پش کرتا ہے، زور لگاتا ہے، بڑا اس کو بڑے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یار میں کیا مشقت برداشت کر رہا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نفس جو ہے وہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. تو یہ جتنے بھی حسرات ہوتے ہیں نا، جو اتنا اتنا کام کرتے ہیں، یہ ایک دم سے نہیں کر لیتے، ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ آہستہ 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 یہ معاملات بنتا ہے. شروع میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اس محنت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کام آسان کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہیں وہ تیزی سے جو ہے وہ یہ دین پہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں. تو وہی بات ہے، اگین ہم آج سے اسٹارٹ کر لیں، آج سے اسٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری مفت ذریعہ بنائے. 10 روزے گزر چکے ہیں، دوسرا عشرہ جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری قابل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.